اگر کسی قربانی کرنے والے شخص نے ان 10 دنوں میں یعنی جب چاند نظر آ گیا اگر اس نے ناخن کاٹ لیے یا زیر ناف یا بغل کے بال کاٹ لیے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذی الحجہ کا چاند آج امید ہے کہ نظر آ جائے گا۔ اس حوالے سے چند گزارشات، چند مسائل آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے ہیں۔ سب سے جو پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس بندے کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے، اور جب قربانی کر لے اس کے بعد ناخن وغیرہ اور بال وغیرہ کاٹ سکتا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تفسیر ضروری سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم صرف مستحب کے طور پر ہے، یعنی کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کسی قربانی کرنے والے شخص نے ان 10 دنوں میں یعنی جب چاند نظر آ گیا اگر اس نے ناخن کاٹ لیے یا زیر ناف یا بغل کے بال کاٹ لیے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کوئی بندہ ان 10 دنوں میں حجامت وغیرہ اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹتا تو اس پر اسے اجر و ثواب ملے گا۔ دوسری بات کہ ماہ ذی الحجہ جو ہے اس کے پہلے جو 10 دن ہیں یہ بہت فضیلت والے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، اور ان کی فضیلت بھی آئی ہے۔ جو بندہ ان دنوں میں روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تیسری بات جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ قربانی کس بندے پر واجب ہوگی؟ ہر وہ بندہ جو صاحب نصاب ہو۔ اب صاحب نصاب کون سا ہوگا؟ صاحب نصاب 2 قسم کے شخص ہیں۔ ایک صاحب نصاب بندہ وہ ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی لیکن وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ زکوٰۃ کس بندے پر فرض ہوتی ہے؟ جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا نقدی 7.5 تولے کے برابر ہو یا 52.5 تولے کے برابر ہو، یا 7.5 تولہ سونا نہیں ہے یا 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، اس کے علاوہ نقدی ہے، سامان تجارت ہے، اور کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، ان کا نصاب 52.5 تولے چاندی کے برابر بنے یا 7.5 تولے سونا کے برابر بنے تو اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور اس بندے پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے، اور اس بندے پر صدقہ فطر بھی واجب ہوتا ہے۔ اب رہے گی یہ بات کہ موجودہ دور میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت بہت کم بن رہی ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت اگر لگائی جائے تو تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب بنتی ہے، اور فقہائے کرام نے جو مسئلہ نکالا تھا وہ یہ کہ جو نصاب ہوگا وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر بنایا جائے گا، یا 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی۔ لیکن آج کل کے ریٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اگر کسی بندے کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہو اور اس کے علاوہ اس کے پاس 1-2 ہزار روپے اضافی ہو تو اس بندے پر قربانی واجب ہوگی۔ لیکن علماء کرام نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ گنجائش ہے اس بات کی کہ اگر کسی بندے کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، اس سے کم ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس چاندی ہے تو وہ سونے کو نصاب بنانا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ کیوں ایک غریب بندہ جس کے پاس صرف 2 تولے سونا ہے یا 2.5 تولے سونا ہے یا 1 تولے 1.5 تولے سونا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس 2-3 ہزار روپے ہیں تو 52.5 تولے چاندی کے اعتبار سے تو 1 تولے سونے کی قیمت کئی گنا بلکہ ڈبل ہو جاتی ہے، کیونکہ 1 تولے سونے کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب ہے، اور 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے وہ 1.5 لاکھ کے قریب ہے۔ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں جو سونے اور چاندی کا نصاب ہوتا تھا 19-20 کا فرق تھا۔ اب چونکہ سونے اور چاندی کے نصاب میں زمین و آسمان کا فرق آ گیا، اس لیے علماء کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے اگر کوئی غریب بندہ ہے تو وہ سونے کو نصاب بنا سکتا ہے، یعنی اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس کے پاس بن رہی ہے اور وہ وہ قربانی نہیں کرتا تو اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کر لے تو بہتر ہوگا۔ اگلی بات کہ کون سے جانوروں کی قربانی جائز ہے اور کون سے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ ایک مکمل تفصیل ہے، ہر جانور کو نہیں بتایا جا سکتا، یہاں کچھ میں آپ کو جانور بتا سکتا ہوں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، یعنی جہاں ذبح کرنا ہے اس جانور کو وہاں تک وہ نہ پہنچ سکے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 ایسا اندھا جانور جس کا اندھا پن بالکل ظاہر ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا مریل اور بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کا پیدائشی کان نہ ہو یا پیدائشی دم نہ ہو، یا 1/3 یا 1/3 سے زیادہ دم یا کان اس کا کٹا ہوا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور جس جانور کے پیدائشی تھن نہ ہو
اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایسے جانور جن کی عمریں تو کم ہوتی ہیں لیکن ہماری زبان میں جس کو دو دانتا یا دندہ کہتے ہیں، واضح رہے کہ دو دانتا ہونا شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، البتہ شریعت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کی جو عمریں بتائی ہیں، اگر بکری ہے تو بکری بکرا 1 سال اس کی عمر ہونا ضروری ہے، 1 دن بھی اگر کم ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ نمبر 2، گائے وغیرہ، بھینس وغیرہ، ان کی عمریں 2 ہونا ضروری ہے، 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوگی تو ایسی جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اونٹ وغیرہ ہو گیا، اونٹنی ہو گئی، اس کی 5 سال کم از کم عمر ہونی چاہیے، اس سے اگر 1 دن بھی کم ہوگی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہماری جو عوام میں زیادہ تر مشہور ہے وہ یہ کہ وہ دو دانتا ہے، دندہ ہے تو اس کی قربانی ہوگی، یہ شریعت میں اس قسم کا ثبوت نہیں ملتا۔ شریعت عمر کو دیکھتی ہے، لہذا عمر کو دیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اس بات کی کیا کرتا ہے، تائید کرتا ہے اور ثبوت پیش کرتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ اس جانور کی عمر جو ہے 1 سال پوری ہے، یعنی بکرے کی یا گائے وغیرہ اس کی 2 سال پوری ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی جانور کی قربانی جن کی عمریں کم ہوں کی جائز نہیں ہے۔ قربانی کے جانوروں میں بکری ہو گئی، ہاں البتہ ایسا دمبا جس کی عمر جو ہے 1 سال نہ ہو، 6 سال، 6 مہینے، 7 مہینے، 8 مہینے کا ہو، لیکن وہ اتنا موٹا اور صحت میں اچھا ہو کہ اگر 1 سال والے بکروں میں اس کو اگر کھڑا کر دیا جائے تو ان کے برابر نظر آئے، صحت مند ہو، تو پھر ایسے دمبے کی قربانی صرف جائز ہے، باقی چیزوں کی نہیں۔ باقی اگر ان کی عمریں کم ہوگی تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ایک اور مسئلہ قربانی کے حوالے سے کہ جس میں اکثر ہمارے لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، وہ یہ کہ 9 ذی الحجہ، یعنی اگر آج چاند نظر آ گیا تو 28 جون کی فجر کے وقت تکبیرات تشریق شروع ہوں گی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر مرد پر ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے یہ تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے، عورتیں آہستہ آہستہ کہیں گی اور مرد 1 مرتبہ بلند آواز سے کہ بلند آواز کا معنی یہ ہے کہ اس کو اپنی آواز خود سنائی دے، اس کا معنی یہ نہیں کہ مسجد کو سر پہ اٹھائے، اتنے زور سے کہے، نہیں، صرف اتنا بلند آواز سے کہے گا کہ اس کو اپنی آواز سنائی دے۔ یہ 28 سے شروع ہوں گی اور عید کے تیسرے دن، عید کے چوتھے دن عصر کی نماز پہ ختم ہوگی، یعنی 13 ذی الحجہ جو عید کا چوتھا دن بن رہا ہوگا عصر کی نماز پہ ختم ہوگی، اور یہ ہر بندے پہ واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز سے جماعت سے 1 رکعت رہ گیا ہے تو جیسے 1 رکعت پوری کرے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 1 مرتبہ وہ تکبیرات تشریق کہے گا۔